السلام علیکم۔ رات دھیرے دھیرے سرکتی جا رہی تھی۔ ہر لمحہ آئندہ آنے والے روشن دن سے قریب کر رہا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں ہی صوفے پر لیٹ گیا کہ ماں اپنے ہاتھوں میں کافی کے 2 مگ لیے اندر داخل ہوئیں۔ ماں، آپ نے کیوں زحمت کی؟ کافی میں بنا لیتا، میں نے کھڑے ہو کر احتراماً کہا، مگر ماں نے میری بات کو یکسر نظر انداز کر دیا اور 1 مگ میری جانب بڑھاتے ہوئے متانت سے بولیں، نادر، تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ دونوں خبیث جل مرے ہوں گے؟ ہاں ہاں، شاید نہیں۔ ماں کے اس اچانک سوال پر میں ذرا گڑبڑا کر بولا، ہمیں اس وقت وہاں ٹھہر کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے تھا۔ ماں نے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کافی کا مگ انہوں نے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ کافی کے مگ سے اٹھنے والی بھاپ کے عقب سے ان کی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اگر ہم وہاں مزید تھوڑی دیر ٹھہرتے تو مقامی لوگوں کی نظروں میں آ سکتے تھے، میں نے ہولے سے کہا اور کافی کا ایک گھونٹ لیا اور مزید بولا، کل صبح تک معلوم ہو جائے گا۔ تمہیں شاہ میر کی اس موت پر دکھ تو نہیں؟ ماں نے گمبھیر لہجے میں اچانک مجھ سے پوچھا۔ میرے اور ماں کے درمیان جاری غیر محسوس جنگ میں یہ سوال نہایت خطرناک تھا، مگر مجھے اس کی توقع تھی۔ مزید یہ کہ اس زمن میں میری آناکانی اس سرد جنگ کو طول دے سکتی تھی، اس لیے میں ایک گہری ہمکاری بھر کر صاف گوئی سے بولا، ماں، دکھ کی بات نہیں ہے تو پھر خوشی کی ہوگی۔ ماں نے یکدم میری بات کاٹ ڈالی۔ مجھے ان کا لہجہ طنزیہ لگا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، ماں، اگر ایک شخص کو اپنے گناہ جرم کا احساس ہو جائے اور وہ خود چل کر ہمارے دروازے پر معافی کے لیے آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے گیند ماں کے کورٹ میں پھینکی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ماں طیش میں آ جائیں گی، مگر وہ خلاف توقع بے تاثر مسکراہٹ سے بولیں، میں اپنے شوہر کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتی۔ اگر تم اپنے باپ کے قاتل اور ماں کے مجرم کو معاف کر سکتے ہو تو یہ تمہارا اپنا فعل ہوگا۔ ماں، معاف تو خدا بھی کر دیا کرتا ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم پہلے خود سے پوچھو نادر، کیا تم اپنے باپ کے قاتلوں کو معاف کر سکتے ہو؟ ماں، میں صرف شاہ میر کی بات کر رہا ہوں، میں نے ہولے سے کہا۔ اس لیے کہ وہ نگینہ کا باپ ہے؟ یہ بات نہیں۔ رہا سوال آپ کے پہلے سوال کا، میری معافی آپ ہی کی مرضی پر منحصر ہے۔ میں تمہیں شاہ میر کو معاف کرنے کی اجازت نہیں دوں گی، ماں نے حتمی لہجے میں کہا، پھر میرے چہرے پر اپنی نگاہیں جماتے ہوئے مستفسر ہوئیں، کیا تم نے ہی نگینہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے باپ شاہ میر کو مجھ سے معافی طلب کرنے کے لیے مجبور کرے اور وہ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر یہاں چلا آیا، تمہارے ہوتے ہوئے وہ اپنے پیروں پر واپس چلا گیا؟ نہیں ماں، میں نے نگینہ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، میں نے جواب دیا۔ چند ثانیے اعصاب شکن توقف کے بعد ماں نے کہا، نادر، شاہ میر بڑی مکاری کے ساتھ اپنی نگینہ کو ہمارے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ تم اس کی یہ چال سمجھنے کی کوشش کرو۔ سازش میں نگینہ برابر کی شریک ہے۔ اس کا ثبوت شاہ میر اور نظر حیات کا عین اس وقت لالہ زار پہنچنا جب تم غفورے کے بدلے مجھے اغوا کنندگان سے حاصل کرنے والے تھے۔ ہاں ماں، اس بات پر مجھے بھی تعجب ہے، میں نے جواب دیا۔ تعجب نہیں کہو نادر بیٹا، یقین کر لو، نگینہ نے تم سے اگلوا لیا تھا کہ ہمارے درمیان اغوا کنندگان کی کب اور کہاں ڈیل ہونے والی ہے، اور یوں دونوں نے ایک پنتھ دو کاج کے مصداق غفورے کو اغوا کرنا چاہا۔ ماں نے جیسے خود ہی خود بے لاگ تجزیہ کر ڈالا۔ یہ غلط ہے ماں، میں نے تو نگینہ سے اس سلسلے میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کی تھی، میں نے کہا۔ تم نے نگینہ سے میرے اغوا کا ذکر تو کیا ہوگا؟ ماں نے اچانک دوسرا سوال کیا اور میں ایک سانس لے کر رہ گیا، پھر جواباً بولا، ہاں ماں، صرف اتنا کہ ماں کو چند نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے، اور میں بس اتنی اہم بات کو تم معمولی سمجھ رہے ہو؟ ماں نے طنزآمیز حیرت سے کہا، لیکن ماں، میں نے اسے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ ان نامعلوم اغوا کنندگان نے غفورے کے عوض اور کہاں ہم سے ڈیل کرنی ہے۔ تم آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بول کر مجھے چکر نہیں دے سکتے نادر بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں اور سمجھتی ہوں، اس لیے مجھ سے بحث نہ کرو اور اپنی دنیا میں مگن رہو۔ ماں کے زہریلے جملوں نے میرا جگر چھلنی کر دیا۔ ماں، میری بات کا یقین کریں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے تڑپ کر کہا۔ سچ ثابت ہو چکا ہے، ماں نے سرد مہری سے کہا اور خالی مگ تپائی پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس کے بعد چند ثانیہ مجھے عجیب اور پرسوچ نگاہوں سے تکتی رہیں، پھر جب بولیں تو مجھے ان کا لہجہ بلکہ ایک منتقم عورت کا محسوس ہوا۔ نادر، ایک بات میری دھیان میں رکھنا، میں اگر ایک ماں ہوں تو ایک زخم کھائی ہوئی عورت بھی ہوں، اور مجھے اپنا زخمی عورت والا روپ زیادہ عزیز ہے اور رہے گا۔
میرے شاطر دشمنوں نے پہلے میرے شوہر کا بے دردی سے قتل کیا اور پھر مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ ان کی چیرہ دستیوں میں کمی نہ آئی اور اب انہوں نے میرے خلاف ایک اور گھناؤنی سازش کرتے ہوئے ماں بیٹے کے درمیان بھی دراڑ ڈال دی۔ ٹھیک ہے، اگر دشمنوں کے ظلم کا یہ حال ہے تو میرا حوصلہ بھی کمال ہے، اس لیے میں اپنی ممتا کا گلا گھونٹ سکتی ہوں، مگر اس زخمی عورت کو نہیں مار سکتی کہ مجھے اپنے اس روپ پر تعمر فخر رہے گا۔ مجھے اب تمہارے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ کوئی حتمی فیصلہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ دشمن بڑی مکاری کے ساتھ ایک خوبصورت ہتھیار کے ذریعے میری ممتا پر سیندھ لگا چکا ہے، مگر ہمیشہ کی طرح انہیں اس بار بھی ناکامی ہوگی۔ یہ کہہ کر ماں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ میں اپنی جگہ سکتے کی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ ماں کے لہجے کی گنگرج ابھی تک میری سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ میرا پورا وجود گویا آندھیوں کی زد پر تھا۔ میرے اندر کوئی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر رہا تھا۔ میں نادر علی خان، جس نے آج تک نامساعد حالات کی تیز و تند آندھیوں کا ڈٹ کر اور ثابت قدمی سے مقابلہ کیا تھا، اور بڑے بڑے نامی گرامی بدماش میرے سامنے ریت کی دیوار بن کر ڈھیر ہو چکے تھے، آج ماں کے ان بے رحم جملوں سے خود ٹوٹ کر ڈھیر بن رہا تھا۔ مجھ پر آج یہ ہولناک انکشاف ہوا تھا کہ ماں، میری پیاری ماں، مجھ سے بدظن ہو چکی تھی۔ وہ مجھے دشمنوں کا اعلی کار سمجھ رہی تھی۔ نگینہ کے حوالے کو وہ دشمنوں کی خوبصورت سازش اور ہتھیار سمجھ رہی تھی۔ میں ماں کے دل و دماغ سے یہ کرہ غلط فہمی دور کرنے کی جس قدر سر توڑ کوشش کر رہا تھا، حالات کی طرفہ کاری ہم ماں بیٹے کے درمیان اتنی ہی تیزی سے خلیج وسیع کر رہی تھی۔ ماں کے آخری الفاظ کہ مجھے اب تمہارے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ کوئی سخت اور اٹل فیصلہ کرنا ہوگا نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ماں میرے بارے میں کون سا سخت فیصلہ صادر کرنے والی تھی، یہ میں نہیں جانتا تھا، تاہم مجھے حالات کی ہولناکی کا کچھ اندازہ ہونے لگا تھا۔ کیا میرے اور ماں کے درمیان سرد جنگ کا خاتمہ کسی تکلیف دہ فیصلے پر منتج ہونے والا تھا؟ یہ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگیں۔ میرے جی میں تو آئی کہ اسی وقت ماں کے سامنے جا کر اس کے قدموں میں سر رکھ دوں اور رو رو کر اسے یقین دلاؤں کہ میں اپنے باپ کے قاتلوں کو بھولا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نادانستگی میں ان کا اعلی کار بن چکا ہوں۔ لیکن ماں نے میرے لیے بولنے کچھ کہنے کی گنجائش ہی کہاں چھوڑی تھی۔ گزشتہ شب والے واقعے کے دوران شاہ میر اور نظر حیات کا عین وقت پر نازل ہو جانا ماں کے شبہے کو تقویت دینے کا باعث بنا تھا۔ اس پر میرا نگینہ سے ماں کے اغوا کا ذکر کرنا بھی ماں کی غلط فہمی میں اضافے کا سبب بنا تھا۔ حالانکہ بات وہ نہیں تھی جو ماں سمجھ رہی تھی، کیونکہ نگینہ کو جب میں نے پوری بات سے آگاہ ہی نہیں کیا تھا اور کر بھی دیتا تو مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میری ہدایت کے بعد اپنے باپ شاہ میر سے ہرگز اس کا ذکر نہیں کرتی۔ تو پھر آخر شاہ میر اور نظر حیات کو کیسے پتہ چلا اس بات کا؟ یہی ایک پھانس تھی جو مجھے بے چینی میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ کیا مجھے اس سلسلے میں نگینہ سے استفسار کرنا چاہیے؟ میں نے خود سے پوچھا۔ جواب اسبات میں تھا، مگر امید مجھے پھر بھی نہ تھی۔ اس نے میرے منع کرنے کے باوجود اپنے باپ سے ماں کے اغوا کا مختصراً بھی ذکر کیا ہو، اور کیا بھی ہوتا جس کا مجھے بہرحال یقین نہ تھا، تو انہیں بھلا کیسے معلوم ہوا کہ ماں بیٹا انہیں مری اور نتھیا گلی کے اس لالہ زار سنگم پر ملیں گے؟ یہ بات الجھن امیز تھی۔ بہرطور اس وقت تو یہ دیکھنا تھا کہ طلوع صحرا اپنے ساتھ کون سے رمز آشکار کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کوشش کے باوجود بیڈ پر دراز ہونے کے بعد نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک خیال میرے ذہن میں یہ بھی ابھرا تھا کہ کیا مجھے اس وقت نگینہ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ میں نے بے اختیار دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا۔ 5 بجنے والے تھے۔ میں اٹھا، موبائل نکالا۔ بقول نگینہ کہ اس کا موبائل خراب تھا، اس لیے جب میں اس کے رہائشی ٹیلی فون نمبرز پنچ کرنے لگا تو کچھ سوچ کر رک گیا۔ میرے اندر کسی نے چلا کر پوچھا، نادر، تم نگینہ کو طلوع سحر سے پہلے کون سی خوشخبری سنانا چاہتے ہو؟ اپنے اور اپنی ماں کے کارنامے کی، یا پھر اس کے باپ کے انجام کی؟ میں نمبر ملاتے ملاتے رک گیا۔ ابھی شاید نگینہ سے رابطہ کرنا قبل از وقت تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ شاہ میر اور نظر حیات کا کیا ہوا تھا۔ کاش دونوں ہی جہنم واصل ہو چکے ہوں۔ مگر پھر دوسرے ہی لمحے یکلخت ایک لرزا دینے والی تشویشناک خیال نے مجھے بری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ماں نے مجھے جس امتحان میں ڈالا تھا ابھی اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا، اور اگر شاہ میر اور نظر حیات ہلاک ہو چکے تھے تو پھر ساری عمر میں ماں کے دل سے یہ غلط فہمی دور نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ پھر ذریعہ ہی نہ بچتا غلط فہمی دور کرنے کا۔ شاہ میر اور نظر حیات کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی
ایک ماں کی نظروں کے سامنے اس کا بیٹا بھی جیتے جی مر جاتا اور میں ساری عمر شاید ماں کے دل سے یہ غلط فہمی دور کرنے کے میں ناکام ہی رہتا کہ وہ جو میرے بارے میں سوچ رہی تھی وہ سراسر غلط اور ایک ہولناک جھوٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک پھانس ماں کے دل و دماغ میں میری طرف سے اٹک کر رہ جاتی جو مجھے زندہ درگور کر کے رکھ دیتی۔ بے اختیار میرا دل دشمنوں کی زندگی کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ میں نے وہ رات آنکھوں کی بجائے سولی پر کاٹی۔ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں بیڈ سے اتر کر کمرے سے نکلا۔ ماں شاید سو رہی تھی۔ میں نے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ نادر، تم نے آخر پاپا سے انتقام لے ہی لیا نا؟ دوسری طرف سے نگینہ کی آواز ابری، گلگیر اور جان کا آواز، جس میں شکایت بھی تھی، خفگی بھی، محبت کی پاسداری کا درد بھی اور التجا کو ٹھکرا دینے کا کرب بھی۔ میری بے ترتیب سانسیں سینے میں ہی اٹک کر رہ گئیں۔ پھر بڑی مشکل سے میں نے اپنے شکستہ وجود کی طاقت کو زبان پر سمیٹا اور اتنا ہی بول سکا، کیا ہوا؟ اوہ کیا ہوا؟ جیسے تم جانتے ہی نہیں۔ نگینہ کے غمناک لہجے میں طنز کی بڑی زہریلی کاٹ تھی۔ پھر جیسے وہ حقیقت جان لینے کے انداز میں دوبارہ بولی، کل رات تم نے اور تمہاری ماں نے پاپا پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اس سوال پر میں نے خود کو فوراً سنبھالنے کی کوشش کی اور بولا، ہاں، مگر یہ حملہ براہ راست نہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے گزشتہ شب کے خونی مارکے سے مختصراً آگاہ کر دیا اور آخر میں بولا، تمہارے پاپا اور نظر حیات نے اچانک وہاں پہنچ کر ہم پر حملے میں پہل کی تھی اور تم ماں بیٹے نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی۔ نگینہ نے تلخ لہجے میں گویا اپنے تئیں بات مکمل کر دی۔ میں نے بسپاٹ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، پھر تمہارا کیا مطلب تھا کہ ہم دونوں ماں بیٹا تمہارے پاپا اور نظر حیات کے مسلح آدمیوں کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے؟ میرے اس جچے تلے جواب پر نگینہ کو ایک لاجواب سی چپ لگ گئی۔ دوسرے ہی لمحے مجھے دوسری طرف سے نگینہ کے بے اختیار سسک کر رونے کی آواز سنائی دی۔ میں پریشان ہو گیا اور بے اختیار بولا، نگینہ کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ ہاں نادر، میں رو رہی ہوں کہ اب رونا ہی تو میرے مقدر میں لکھا ہے۔ اس کی گلگیر آواز ابری اور میری پریشانی بڑھ گئی۔ نادر، میں آخر کب تک دو پاٹوں کے درمیان پستی رہوں گی؟ میں آخر کب تک باپ اور محبوب کی سولی پر جھولتی رہوں گی؟ سولی پر چڑھنے والوں کو تو ایک ہی جھٹکے سے موت آ جاتی ہے، پھر مجھے موت کیوں نہیں؟ خدا نہ کرے نگینہ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں چیخ پڑا، آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ نادر، میں اور پاپا خود چل کر تم سے اور تمہاری ماں سے معافی مانگنے آئے تھے نا؟ اس کا لہجہ ٹوٹ رہا تھا اور میں بکھر رہا تھا۔ ہاں، بے اختیار میرے لرزیدہ لبوں سے نکلا، اور پاپا کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، ہے نا؟ وہ مجھ سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر تم اور تمہاری ماں انہیں اپنے ہاتھوں سے سزا دینا چاہیں تو بھی خود کو تم دونوں کے سامنے سر جھکا کر حاضر کر دوں گا۔ یہ میں نہیں جانتا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ مگر میں جانتی ہوں نادر، نگینہ ہسٹریائی لہجے میں چلائی تو میں نے بھی تلخی سے کہا، تو پھر اس رات انہوں نے ہم ماں بیٹے پر کیوں قاتلانہ حملہ کیا تھا؟ اس لیے کہ تمہارا باپ شاہ میر تمہاری نگاہوں میں مجرم ثابت کر کے صبح کا بھولا بن جانا چاہتا تھا، تاکہ ہم دونوں کی محبت میں دراڑ ڈال سکے۔ میرے اور میری ماں کے بیچ تو دراڑ پڑ ہی چکی ہے۔ خدا نہ کرے نادر کہ ہمارے پیار میں کوئی خلیج حائل ہو۔ دفعتاً نگینہ نے یہ جملہ کہا اور جیسے میرا پورا جسم سرشار ہو گیا۔ نگینہ، آخر تم بتاتی کیوں نہیں کہ؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ نگینہ میری بات کاٹ کر سسکتے ہوئے بولی، نادر، پاپا کا شمار نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں۔ کیا مطلب؟ میں نے اٹکی ہوئی سانس تلے پوچھا۔ وہ کوما میں جا چکے ہیں، اس نے دل گرفتہ لہجے میں بتایا، اور میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ مزید بتانے لگی، پاپا کو انتہائی نازک حالت میں کچھ مقامی لوگوں نے ہسپتال تک پہنچایا تھا۔ ڈاکٹروں کی پوری ٹیم انہیں بچانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ پاپا کے بچنے کی امید کم ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بتا رہی تھی اور میں اسے غمزدہ محسوس کر کے اندر سے پارا پارا ہو رہا تھا۔ کیسی عجیب گھڑی تھی، کیا عجیب امتحان تھا۔ اسے غمزدہ کرنے کا سبب بھی میں ہی تھا، مگر اس کے پس پردہ جو حقیقت تھی، اس سے نہ صرف میں اور بلکہ نگینہ بھی واقف تھی، اور سب کچھ جاننے کے باوجود وہ مجھ سے متنفر نہ تھی۔ یہ اس کا بڑا پن تھا۔ وہ اس گمبھیر اور عجیب و غریب معاملے میں مجھ سے شیئر کر رہی تھی۔ غالباً اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے اسے
یہ بات بھی بتا دی تھی کہ اس کے باپ شاہ میر اور نظر حیات نے ہی ہم ماں بیٹے پر قاتلانہ حملے میں پہل کی تھی۔ وجہ وہی پرانی دشمنی تھی۔ نظر حیات کا کیا بنا؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ان کی حالت قدرے بہتر ہے، نگینہ نے جیسے مجھے مژدہ جاں فضا سنایا، کیونکہ ماں نے مجھے دوہرے تہرے کڑے امتحان میں ڈالا تھا۔ نظر حیات کی زندگی بچ جانے کی خوشخبری نے میرے اس عمل میں کامیابی کی نئی امید جگا دی تھی، جس کا میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ نظر حیات پر زندگی کا عرصہ اب خود تنگ کروں گا، تاکہ ماں کے دل میں میرے بارے میں جو غلط فہمی لاحق ہے وہ دور ہو سکے۔ اگر اس میں اہم فرد شاہ میر تھا، جو نگینہ کا باپ تھا، اس کی زندگی بچ جانے کے لیے بھی میں اس حوالے سے دعا گو تھا۔ میں نے ایک پرسوچ ہمکاری لی اور نگینہ سے بولا، نگینہ، ہم دونوں کے ساتھ بڑا المیہ ہے کہ ادھر تم بیٹی اور محبوب کی سولی پر لٹکی ہوئی ہو، بالکل اسی طرح میں بھی محبت اور ممتا کے درمیان معلق ہوں، لیکن نادر، میں اس مشترکہ دکھ سے اب خوفزدہ رہنے لگی ہوں کہ کہیں ہم دونوں بھی کسی دردناک المیہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ نادر، ہماری محبت کہیں خود بڑے المیہ کا شکار نہ ہو جائے۔ وہ دل شکستہ لہجے میں بولی تو میں نے اسے تسلی دینے کی غرض سے کہا، نگینہ، تم حوصلہ رکھو، ہم دونوں مل کر اس بحران کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اب کون سا بھید دے رہے تھے نگینہ کو؟ اچانک عقب سے ایک سنسناتی ہوئی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں نے قدرے چونک کر گردن موڑی۔ عقب میں ماں کھڑی تھیں، چہرے پر طنز کی گہری کاٹ لیے ہوئے۔ میں نے ریسیور رکھا اور ماں کی طرف مڑ کر بولا، ماں، نگینہ کا فون تھا، وہ تو میں بھی جان گئی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے باپ کا شمار نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں، اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے۔ میری بات پر ماں کی آنکھوں میں چمک لہرائی، چہرہ بے پایاں احساس مسرت سے کھل اٹھا، یوں جیسے ان کے اندر جلتے کھولتے لاوے پر سمندروں کا پانی الٹ گیا ہو۔ دوسرے ہی لمحے ماں نے پھر مجھ سے پوچھا، اور نظر حیات؟ وہ زندہ ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، میں نے بتایا۔ ماں نے ایک طویل اور پرسوچ ہمکاری لی، پھر غضبناک لہجے میں بڑبڑائی، عنقریب وہ بھی اپنے بھیانک انجام کو پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر ماں واپس اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ میرا دل نگینہ سے ملنے کو بے چین ہو رہا تھا۔ میں تصور میں اسے اپنے باپ کی زندہ لاش کے پاس بیٹھا آنسو بہاتے دیکھ رہا تھا، اور بے چینی سے سوچ رہا تھا کہ اس وقت ان کے پاس کون ہوگا جو اسے سہارا دے سکے، اس کی دلجوئی کر سکے۔ کیا مجھے جانا چاہیے؟ نہیں، یہ مناسب نہ ہوگا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے سوچا، نگینہ کو یہ تلخ گھونٹ اکیلے ہی پینا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ پولیس کیا کرتی ہے اور نظر حیات انہیں کیا بیان دیتا ہے۔ غالب امکان تو یہی تھا کہ وہ ہمارے خلاف ہی پولیس کو بیان دے گا۔ مجھے اور ماں کو اس سلسلے میں پہلے سے محتاط رہنا ہوگا۔ میں نے ماں سے ڈسکشن کی تو انہوں نے مجھے تیار ہو کر ٹال جانے کی نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں رات والے واقعے کا کسی سے بھی کوئی ذکر نہ کروں۔ چنانچہ میں نے غسل وغیرہ کر کے جیسے تیسے ناشتہ زہر مار کیا اور جیپ میں سوار ہو کر ٹال کی طرف بڑھ گیا۔ ٹال پہنچا تو مینیجر مشتاق سے پہلے ملاقات ہوئی۔ اس کے ساتھ ذرا گھوم پھر کر مزدوروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد آرا مشین کے حال کا جائزہ لیا اور اپنے آفس روم کی ریوالونگ چیئر پر آ کر دھنس گیا۔ مشتاق میرے سامنے والی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ اس کی پیشانی پر کچھ الجھن امیز شکنیں محسوس کیں تو میں نے خود ہی پوچھ لیا، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان ہو؟ او جی، پریشانی کیسی؟ جی کڑا کے۔ میرے جیسے پوچھنے کی دیر تھی اور اس کے بولنے کی۔ رضوی صاحب اصرار کر رہے ہیں کہ اعلیٰ درجے کے شیشم اور شاہ بلوت کے 2 ٹرک درکار ہیں۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اس کے اول جلول چہرے پر نظر مرکوز رکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا تاکہ وہ پٹری سے نہ اترنے پائے۔ 2 مسئلے ہیں جی کڑا کے، وہ بولا۔ پہلا تو یہ ہے کہ شاہ بلوت کی دوسری اور آخری کھیپ ٹھیکیدار رب نواز نے ابھی تک نہیں بھیجی، جبکہ وہ کم بخت پیمنٹ بھی لے چکا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے جی کڑا کے کہ رضوی صاحب نے اس کی سپلائی خالصتاً ہمارے ذمہ لگائی ہے۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، بھتہ اور اخراجات کی مد میں جو رقم بنتی ہے وہ اس سے پیشگی لے لو اور مال سپلائی کر دو، لیکن سر جی، ٹھیکیدار رب نواز نے ابھی تک وعدے کے مطابق شاہ بلوت کی آخری کھیپ نہیں بھیجی۔ جی کڑا کے، کب تک بھیجنی تھی اس نے لکڑی؟ میں نے دریافت کیا۔ او جی، 2 دن پہلے کا وعدہ تھا، آج چوتھا دن جا رہا ہے۔ ادھر رضوی صاحب نے بھی مقررہ مال نہ ملنے پر سودا منسوخ کرنے کی دھمکی دے ڈالی ہے۔
جی کڑا کے۔ تو اس نے آخری تاریخ کون سی مقرر کی ہے اب؟ پرسوں دوپہر تک کی مہلت دی ہے، تو کل کا دن ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، میں کل ٹھیکیدار رب نواز سے بات کروں گا۔ او نہیں جی سر، اس سے آج ہی رابطہ کرنا پڑے گا، پورا ایک دن تو کٹائی اور شہتیر بنانے میں لگ جائے گا، پھر 2 ٹرکوں میں لوڈ بھی کرانا ہے جی کڑا کے۔ تم ایسا کرو جی کڑا کے۔ اوہ، میرے منہ سے بے اختیار اس کا تکیہ کلام نکل گیا، کمبخت بار بار جو اس لفظ کی گردان کر رہا تھا۔ تم ایسا کرو کہ اسی وقت ٹھیکیدار رب نواز سے میری بات کراؤ، اس کے بعد رضوی صاحب سے معاملہ تم خود ہی طے کر لینا۔ بہت بہتر جی۔ وہ ٹیلی فون سیٹ کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔ موبائل نمبر نہیں ہے تمہارے پاس؟ ہے جی، مگر چھوڑو، مجھے اس کا نمبر بتاؤ، میں بات کرتا ہوں، میں نے اس سے کہا، اور ساتھ ہی اپنی جیب سے موبائل بھی نکال لیا۔ پھر مینیجر مشتاق نے مجھے ٹھیکیدار رب نواز کا نمبر موبائل پر پنچ کرنے کے بعد دیا، اور میں نے اپنا موبائل کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف رنگ جا رہی تھی۔ اس کے بعد خلاف توقع ایک کھنکتی ہوئی زنانہ آواز ابھری۔ ہیلو، کون؟ میں ذرا گڑبڑا سا گیا اور گھور کر سامنے بیٹھے مینیجر مشتاق کو دیکھا۔ اس کمبخت نے شاید غلط نمبر ملا دیا تھا۔ کیا چپ شاہ کا روزہ رکھ لیا ہے، یا پھر میری آواز کے سحر میں کھو گئے ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کون ہو آپ؟ مجھے خاموش پا کر دوسری طرف پرشوخ آواز مگر تند لہجے میں پوچھا گیا، تو مجھے بات کرنا پڑی۔ میں دراصل ٹھیکیدار رب نواز صاحب سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو دوسری طرف کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کی آواز ابھری۔ او آئی سی، شاید رانگ نمبر مل گیا ہے، لیکن کہیں آپ مجھ سے ڈر کر تو نہیں بات کر رہے؟ آواز میں تازگی اور لہجے میں پرشوخ اٹھان تھی، تاہم میں اب گفتگو کو طول دینے کے بجائے اس اول جلول مینیجر مشتاق کی خبر لینے کی غرض سے بات ختم کرتے ہوئے اس طرح دار دل نشین لڑکی سے بولا، آئی ایم سوری۔ یہ کہہ کر میں نے رابطہ منقطع کر دیا اور مینیجر مشتاق کی طرف گھوما۔ بے وقوف! کیا فون پر ہے؟ جی کڑا کے۔ مینیجر مشتاق نے الوؤں کی طرح دیدے پھاڑ کر مجھ سے پوچھا، فون کے بچے، تم نے غلط نمبر دے دیا تھا، دوبارہ چیک کرو۔ میں نے گھورتے ہوئے جھڑکا۔ وہ بوکھلا گیا اور جلدی سے گڑبڑا کر بولا، او نہیں جی، یہی نمبر ہے، میں نے خود 2 مرتبہ بات کی تھی ٹھیکیدار رب نواز سے۔ لو جی، میں ابھی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہی نمبر اپنے موبائل سے ملایا اور کان سے لگا لیا۔ ہیلو جی، ٹھیکیدار رب نواز صاحب؟ جی کڑا کے۔ او جی نہیں، یہ میرا تکیہ کلام ہے، لیں جی نادر صاحب سے بات کریں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے موبائل اپنے کان سے لگا دیا اور ہیلو کہا تو دوسری جانب سے وہی نسوانی اور پرشوخ آواز ابھری۔ اوہ، تو گویا آپ کو میری آواز پسند آ گئی ہے، جو اب کسی اور موبائل کے ذریعے مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا ہے۔ ویسے میری آواز کے ساتھ میرے سینڈل بھی پیارے ہیں، اس کا نمبر بتاؤں؟ میں نے بری طرح بوکھلا کر فوراً ہی رابطہ منقطع کر دیا۔ پھر مینیجر مشتاق سے دھڑ کر بولا، یہ کیا بےہودگی ہے مینیجر، اس عمر میں تمہیں یہ شوخیاں زیب نہیں دیتی۔ مینیجر مشتاق کی حالت دیدنی ہو گئی۔ وہ واقعی جی کڑا کے لرزتی آواز میں بولا، جی کڑا کے سر جی، وہ تم ہر بار وہی رانگ نمبر ملا رہے ہو۔ میں نے آنکھیں نکال کر غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا، او نہیں جی، ابھی ٹھیکیدار رب نواز نے مجھ سے اپنی بھاری اور مردانہ آواز میں بات کی تھی۔ جی کڑا کے، لائیے میں دیکھتا ہوں دوبارہ۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ دوبارہ نمبر ملانے لگا، پھر رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے غالباً مطلوبہ آواز سن کر بولا، یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ ٹھیکیدار جی؟ آپ بات کیوں نہیں کرتے نادر صاحب سے؟ یہ لیں جی۔ مینیجر مشتاق نے ڈرتے ڈرتے اپنا موبائل پھر میری جانب بڑھایا اور میں نے موبائل اپنے کان سے لگاتے ہی ہیلو کہا۔ بتائے دیتی ہوں، میری سینڈل کا نمبر 9 ہے اور بہت تیزی سے سرگنجا کر کے رکھ دیتی ہے۔ دوسری جانب سے پھر وہی پرشوخ نسوانی آواز ابھری اور میں نے غصے سے چراغ پا ہو کر موبائل مینیجر مشتاق کو کھینچ مارا۔ وہ بیچارہ پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، لہٰذا موبائل باؤنسر کی طرح اس کی ناک پر لگا۔ اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ نان سینس، دفع ہو جاؤ یہاں سے، گدھے، الو! میں چراغ پا ہو کر دھاڑا۔ مینیجر مشتاق کی حالت دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی گود میں گرے ہوئے موبائل کو اٹھایا، حیران پریشان سا اٹھ کر جانے لگا تو میں نے اسے آواز دی، سنو۔ وہ رک گیا۔ ٹھیکیدار رب نواز کے دفتر یا رہائش گاہ کا کوئی ٹیلی فون نمبر ہوگا تمہارے پاس؟ میں نے پوچھا۔ وہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے منمناتی آواز میں بولا، ہے تو صحیح، مگر وہ کہتے کہتے رک گیا
اور میں اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بے اختیار ہنس دیا۔ مجھے نمبر بتاؤ۔ اس نے نمبر بتایا۔ نمبر دفتر کا تھا۔ میں نے اپنے سامنے میز پر دھرے ٹیلی فون سیٹ سے نمبر ملایا۔ وہ وہیں موجود تھا۔ ہیلو، اس کی بھاری آواز ابھری۔ ٹھیکیدار رب نواز صاحب، میں نے استفسار طلب لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، بات کر رہا ہوں۔ آپ کون؟ گمبھیر آواز میں کہا گیا۔ مری ٹال سے نادر علی خان بات کر رہا ہوں۔ ہاں بولیں، کیا بات ہے؟ رکھائی سے پوچھا گیا۔ میں نے بھی اسپاٹ لہجہ اختیار کیا اور جواباً اسی رعونت سے بولا، میرا مینیجر بتا رہا تھا کہ آپ نے پیمنٹ لینے کے باوجود ابھی تک شاہ بلوت کی دوسری کھیپ نہیں بھیجی ہے۔ دوسری طرف چند ثانیہ پرسوچ خاموشی طاری رہی اور پھر ٹھیکیدار رب نواز کی آواز ابھری۔ ہاں بھیج دیں گے، 2-3 روز میں۔ دراصل میں نے اس کی بات کاٹ کر قدرے تلخی سے کہا، رب نواز صاحب، ہمیں مال آج ہی چاہیے۔ ہمارا ایک پارٹی سے سودا ڈن ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ مال وعدے کے مطابق 3 روز پہلے ہی بھیج دینا چاہیے تھا۔ اب تاخیر ممکن نہیں رہی، ہمیں لاکھوں کا نقصان ہوگا۔ میں آپ کی مجبوری سمجھ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے رب نواز کی آواز ابھری۔ دراصل ہم نے خود لکڑی ہزارہ سے منگوائی تھی۔ بارشوں کی وجہ سے ٹرک پھنس کر رہ گئے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں؟ کون سے علاقے میں ٹرک پھنسے ہیں آپ کے؟ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ اس نے فوری جواب نہ دیا۔ چند ثانیے کی پرسوچ خاموشی کے بعد بولا، حویلیاں سے آتے ہوئے طوفانی بارشوں سے ایک پل ڈھہ گیا تھا، تو گویا ٹرک وہیں کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا، یقیناً آپ نے ٹرک نکلوانے کے لیے کیا انتظامات کروائے ہیں؟ ظاہر ہے اب ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو ہم نہیں بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہیں۔ وہ بولا۔ میں اب کیا کہہ سکتا تھا؟ ناچار رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کے بعد رضوی صاحب سے بات کی۔ معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا، جناب معافی چاہتے ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ… میں نے اسے مجبوری بتائی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ناک منہ چڑھائے گا، مگر وہ خوش اخلاقی سے بولا، تم نادر علی خان مرحوم حیدر گل کے بھانجے تو نہیں؟ جی ہاں، میں نے کہا۔ اللہ بخشے حیدر گل کو، بڑا ہی نفیس اور بھلا مانس تھا۔ میرے اس سے محض کاروباری روابط ہی نہ تھے بلکہ برادرانہ تعلقات بھی تھے۔ کوئی بات نہیں، دراصل مجھے مال جلدی چاہیے تھا اور اس لیے میں نے غصے میں آ کر تمہارے مینیجر کو سودا منسوخ کرنے کی دھمکی دے ڈالی تھی۔ 2-3 روز کی تاخیر قابل برداشت ہو سکتی ہے۔ مجھے وہ بڑا ہی نفیس انسان لگا، چنانچہ میں نے بھی انکسار سے کہا، نہیں جی رضوی صاحب، یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ در حقیقت قصور ہمارا بھی نہیں ہے۔ جس ٹھیکیدار نے ہمیں لکڑی سپلائی کرنا تھی، اس کے ٹرک حویلیاں میں تیز طوفانی بارشوں کے باعث پل ٹوٹنے سے وہیں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ او اچھا، ویسے کون سے ٹھیکیدار سے منگوائی ہے لکڑی؟ رضوی صاحب نے پوچھا۔ رب نواز سے، میں نے بتایا۔ رب نواز؟ رضوی صاحب نے عجیب لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، یہ تو ایک نمبر کا چیٹر آدمی ہے۔ تمہارے ماموں حیدر گل نے تو اس سے سودے بازی ہی منسوخ کر رکھی تھی۔ تمہیں شاید نہیں معلوم، اس نے تمہارے ماموں کو ایک دفعہ دیمک زدہ لکڑی فراہم کر دی تھی اور صاف مکر گیا تھا۔ کیا؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا تھا۔ ہاں، تمہارے مینیجر مشتاق کو بھی اچھی طرح علم ہوگا۔ پورے 60 لاکھ تمہارے ماموں سے وصول کرنے کے باوجود انہیں دیمک زدہ لکڑی دے ڈالی تھی۔ تمہارے ماموں بیچارے امن پسند آدمی تھے، اس بات کو کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی گئے، کیونکہ رب نواز کچھ اچھی شہرت کا آدمی نہیں ہے، اس نے تو گنڈے بھی پال رکھے ہیں۔ خیر تم ڈرنا مت بیٹا، رضوی صاحب نے کہا، اور میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ پھر گمسم سے لہجے میں ان کا شکریہ ادا کر کے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے سامنے بیٹھے مینیجر مشتاق کو گھورنے لگا۔ وہ اٹھ کر کھسکنے لگا۔ بیٹھو، میں اسے گھورتے ہوئے تیز لہجے میں بولا۔ رضوی صاحب بتا رہے تھے کہ اس مردود ٹھیکیدار رب نواز نے ہمیں کچھ عرصہ پہلے 60 لاکھ کے عوض دیمک زدہ لکڑی دے دی تھی۔ نہیں جی کڑا کے، وہ منمناتی آواز میں بولا تو میں غصے سے چلا کر بولا، بھاڑ میں گیا تمہارا جی کڑا کے۔ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ وہ جی، یہ بہت پرانی بات ہو گئی۔ آپ کے ماموں حیدر گل نے معاملہ طے کر دیا تھا، وہ جواباً ڈرتے ڈرتے بولا۔ میں نے اس کے چہرے سے صاف محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا تھا، لہٰذا گھورتے ہوئے اس سے پوچھا، کس طرح معاملہ طے کیا تھا ماموں نے؟ چھوڑیں سر جی، مٹی ڈالیں، یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے، وہ بولا تو میں نے دانت کچکچا کر گھورتے ہوئے اس سے کہا، میں مٹی تمہاری قبر پر ڈالوں گا مینیجر، اور وہ بھی زندہ تمہیں زمین میں گاڑ کر۔ میری بات پر اس کے ہونک سے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے جیسے اسے پرانی قبض کی تکلیف ہو۔ جب تمہیں معلوم تھا کہ رب نواز نے پہلے بھی ہم سے دھوکہ کیا تھا، تو پھر تم نے اس سے دوبارہ کیوں کاروباری مراسم استوار رکھے؟
اور ٹھیکیدار مر گئے تھے کیا؟ سر جی، شاہ بلوت اور شیشم جیسی قیمتی لکڑی کی سپلائی کا واحد ٹھیکیدار رب نواز ہی ہے، اور پھر فوری طور پر یہی ہمیں مال دے سکتا تھا۔ وہ منمناتی آواز میں بولا۔ بے وقوف، میں دانت پیس کر بولا۔ اچھا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ ماموں حیدر گل نے ٹھیکیدار رب نواز سے رقم واپس لی تھی یا نہیں؟ وہ سمجھ گیا کہ بات اب میرے کان میں پڑ چکی تھی، لہٰذا بولا، نہیں جی، وہ حرام کا جنا سارے پیسے ہڑپ کر گیا تھا۔ جی کڑا کے نہیں، بغیر ڈکار لیے، میں نے دانت پیس کر گویا تصحیح کی۔ وہ مزید گھبرا گیا۔ آپ کے ماموں نے اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی تھی، مگر سوائے پیشیاں بھگتنے کے انہیں کچھ نہ ملا۔ تو اور ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ فریادی کو ہی جائز و ناجائز کیس بھگتنا پڑتا ہے۔ میں تلخی سے بڑبڑایا۔ خیر، اس کے دستاویزی ثبوت یا کوئی تفصیلات؟ جی ہاں، اس نے سر ہلایا تو میں نے تحکمانہ کہا، کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر میری ٹیبل پر پیش کرو۔ میری بات پر وہ ذرا جھجکتے ہوئے بولا، سر جی، وہ رب نواز بڑا ڈینگا، خطرناک آدمی۔ تم اپنی کھال میں رہو ورنہ مجھ سے اتروا لو گے، میں پرتعش لہجے میں دہاڑا۔ جی اچھا، ابھی لایا۔ وہ یک دم گھبرا کر اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں غصے کے مارے بری طرح پھنک رہا تھا۔ ٹھیکیدار رب نواز نے ماموں حیدر گل کے ساتھ لاکھوں کا دھوکہ کیا، اور انہوں نے بھی مجھے بتایا تک نہیں۔ در حقیقت اس میں ماموں حیدر گل کی بدنیتی کا دخل نہ تھا۔ وہ اپنے تئیں دغا باز رب نواز سے نمٹنے کی کوشش کرتے بھی رہے ہوں گے، مگر انہوں نے گمبھیر معاملہ اپنے تک ہی محدود رکھا تھا، جس طرح شاہ میر اور نظر حیات کے سنگین معاملے سے مجھے بے خبر رکھنے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ مجھے اب پورا یقین تھا کہ ٹھیکیدار رب نواز اس بار مجھ سے بھی فراڈ کرنا چاہتا تھا، اور اس نے یقیناً مجھ سے جھوٹ بولا ہوگا کہ اس کے ٹرک حویلیاں کے مضافات میں پھنس گئے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے نہ صرف اس بات کی تصدیق کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانا پڑے گا، بلکہ 60 لاکھ کی رقم بھی اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر نکلوانا پڑے گی۔ اچانک میرے موبائل کی بیل گنگنائی۔ وہ نگینہ تھی۔ میں نے دھڑکتے دل سے کہا، ہاں نگینہ، کہو، خیریت تو ہے؟ خیریت کہاں تھی، یہ تو رواداری میں میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ اس کی پجمردہ آواز ابھری، نادر، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ مجھے پاپا کو لے کر اسٹیٹس جانے کا مشورہ دیا ہے۔ ان کا اسپائنل کارڈ، حرام مغز متاثر ہوا ہے، وہ غمزدہ لہجے میں بولی، اور میں پریشان ہو گیا۔ تو پھر تم کیا کرو گی؟ میں نے مرتعش لہجے میں پوچھا۔ نادر، تم جانتے ہو کہ پاپا کے سوا میرا اس دنیا میں اور کون ہے؟ میں نے سیٹیں کنفرم کرا لی ہیں۔ آج شام کی فلائٹ سے میں اسٹیٹس روانہ ہو رہی ہوں۔ میں جامد ہو کر رہ گیا۔ نگینہ کی غمناک آواز میرے دل و جگر پر آرے چلا رہی تھی۔ پھر اپنے اندر رکت امیز کیفیت پر قابو پا کر میں اس سے بولا، تو مجھے اپنی آواز دل کے عمیق گوشوں سے ابھرتی محسوس ہوئی۔ اس میں شکست خوردگی بھی تھی، ندامت بھی، اور درد آگیں کسک بھی۔ نگینہ، میں بری طرح پس رہا ہوں۔ میں تم سے محبت کا بھی دعوے دار ہوں، اور تمہیں زخمی کر رہا ہوں۔ نگینہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ کیا ہمیں ایک دوسرے کے دشمنوں کے گھر میں ہی پیدا ہونا تھا؟ کاش نگینہ، ہم ترائیوں میں آباد کسی غریب کی جھونپڑی میں پیدا ہوتے۔ میری آواز رند گئی، لہجہ لرزش زدہ تھا۔ نگینہ، مجھے معاف کر دو گی نا؟ میں رو پڑا۔ نادر، میں سمجھتی ہوں تمہارا بھی کوئی دوش نہیں۔ نگینہ کی مہین آواز ابھری، مجھے تمہاری آزمائش، تمہاری پوزیشن کا احساس ہے، اور شاید تمہاری مجبوری سمجھنے کے لیے ہی تقدیر مجھے ایسی آزمائش سے گزار رہی ہے۔ جہاں تم ایک ماں کے بیٹے ہو تو وہاں میں بھی ایک باپ کی بیٹی ہوں، مگر میرا باپ تمہارا اور تمہاری ماں کا مجرم ہے، یہ میں بھی سمجھتی ہوں، مگر نادر، کبھی کبھی بس مجھے یہ بات اندر سے بے چین کر دیتی ہے کہ ہم لوگوں کے رویوں میں لچک ایک دوسرے انسان کے لیے کیوں نہیں آتی؟ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ کیوں نہیں رکھتے؟ نگینہ، تم صحیح کہہ رہی ہو، میں نے ماں کی طرف سے اس کا اشارہ سمجھ کر اعترافاً کہا، مگر نگینہ، معافی بھی تو درپردہ اعتماد اور بھروسے پر مشروط ہوتی ہے۔ اگر تمہارا باپ شاہ میر سچے دل اور سچی نیت سے اور اس روز تمہارے ساتھ ہم ماں بیٹے سے معافی مانگنے آیا تھا، تو پھر اس نے نظر حیات جیسے کمینے کے ساتھ مل کر ہم ماں بیٹے پر اس رات شب خون کیوں مارنے کی کوشش کی تھی؟ میری اس بات پر نگینہ نے پہلے کی طرح خاموشی اختیار کر لی، اور پھر جیسے موضوع بدل کر بولی، نادر، میں پاپا کو لے کر امریکہ جا رہی ہوں۔ کیا میں تم سے اپنے پاپا کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کر سکتی ہوں؟
میں اس کی بات پر خاموش رہا تو نگینہ نے ہی شاید میری خاموشی بھانپ کر کہا، نادر میری محبت کی قسم جو مجھے تم سے ہے اور تابد رہے گی کہ خدا تم دونوں ماں بیٹے کو لمبی عمر دے، کہ شاید میرے سچے دل سے نکلی ہوئی دعا پلٹ جائے۔ اچھا، خدا حافظ نگینہ، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، خدا حافظ، میں نے بھی کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ اچانک نگینہ نے پوچھا، تم مجھے سی آف کرنے آؤ گے؟ تم کیا کہتی ہو؟ تمہاری مرضی۔ تم مجھ سے خفا تو نہیں ہو نگینہ؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہم نے عہد کر رکھا ہے کہ کڑی آزمائش کے پل صراط سے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گزریں گے۔ او نگینہ، آئی لو یو، ایکسٹریملی آئی لو یو ٹو مچ، میں نے مسرت آگیں لہجے کی گہرائیوں سے کہا۔ آئی لو یو ٹو، نگینہ نے بھی ایسے ہی لہجے میں کہا۔ اس کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ ریسیور رکھ کر میں نے تھکے تھکے انداز میں ریوالونگ چیئر کی چوڑی پشتگاہ سے کمر ٹکا دی اور آنکھیں موند لیں۔ سر جی، یہ فائل، مینیجر مشتاق کی آواز پر میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ وہ فائل میرے سامنے لیے کھڑا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تو اس نے فائل میری طرف بڑھا دی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ نگینہ سے گفتگو کے بعد میرے دل و دماغ پر کنوتیت سی چھانے لگی۔ امریکہ جانا مجھے گہرے تفکر میں مبتلا کیے ہوئے تھا، لیکن میں اسے روک بھی تو نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے علاج کی غرض سے جا رہی تھی، اس لیے میری طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی۔ میں نے فائل کو کھولے بغیر میز پر رکھ دیا اور مینیجر مشتاق سے چائے کا کہا۔ اس نے فوراً چائے منگوا لی۔ ایک کپ میری جانب بڑھایا۔ میں نے ایک چسکی بھری اور ایک ہمکاری لی۔ مینیجر مشتاق بغور میرے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ میرے چہرے کے تھکے تھکے فکر مند تاثرات کی وجہ کو اپنے تئیں بھانپ کر بولا، سر جی، اس مسئلے کی وجہ سے اللہ بخشے آپ کے ماموں مرحوم بھی بڑے پریشان رہتے تھے۔ پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے جی، دفع کریں اس پرانے مسئلے کو، کیوں گڑے مردے اکھاڑ کر مزید پریشان ہو رہے ہیں؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا اور جھڑک کر بولا، تم اپنی چونچ بند رکھو۔ میری بات پر اس نے یکدم ایک ہاتھ سے اپنے ہونٹوں کو چھوا، گویا اسے ڈر ہو کہ کہیں واقعی چونچ تو نہیں ابھر آئی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر ہنسی تو آئی، تاہم میں نے ضبط کرتے ہوئے فائل کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس میں چند کاغذات نتھی تھے۔ میں بغور ان کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے حیرت تھی کہ ٹھیکیدار رب نواز کی ماموں حیدر گل سے دغا بازی والا معاملہ زیادہ پرانا نہ تھا۔ ان کی موت سے صرف 2-1 ماہ پہلے کی بات تھی اور عدالت سے بھی رجوع کیا گیا تھا، مگر ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کیس داخل دفتر نہ ہو چکا تھا یا پھر خارج کر کے رب نواز کے حق میں فیصلہ ہو گیا تھا۔ ایک کاغذ میں ٹھیکیدار رب نواز کی رہائش گاہ اور دفتر کے فون نمبرز بھی درج تھے، موبائل نمبر بھی تھا اور مکمل ایڈریس بھی۔ میں نے یہ سب ذہن نشین کیے تو موبائل نمبر پر میں چونکا۔ یہ واقعی درست تھا جو مینیجر مشتاق نے مجھے دیا تھا، مگر میرے ملانے پر ہر بار اس شوخ لڑکی کا رونگ نمبر مل جاتا تھا۔ میری پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ نمبر تو وہی ہے، پھر کیوں رونگ نمبر لگ رہا ہے؟ گفتگو انداز میں بڑبڑایا تو مینیجر مشتاق میرے بڑبڑانے کا مطلب سمجھتے ہوئے بیک جنبش بولا، دیکھا سر جی، آپ بلا وجہ مجھے ڈانٹ رہے تھے، یہی رب نواز کا موبائل نمبر تھا۔ ہاں ہے تو یہی، میں پرسوچ لہجے میں تائیدن بولا۔ تو پھر ہر بار لڑکی کیوں آواز آ رہی تھی؟ حالانکہ بقول تمہارے تم نے رب نواز کی آواز بھی سنی تھی اور دوبارہ موبائل میری جانب بڑھایا تو پھر اس لڑکی کی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ میں خود پریشان ہوں سر جی، وہ بولا۔ سر جی، مجھے تو لگتا ہے رب نواز ہی آپ کو ٹالنے کے لیے لڑکی کی آواز میں بول رہا تھا۔ نہیں، یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ خیر، بھاڑ میں ڈالو، میں نے بیزار ہو کر کہا، پھر اس معاملے کی ساری تفصیل پوچھنے لگا۔ اس کے بعد میں نے ایک لائحہ عمل تیار کیا۔ فوری طور پر سب سے پہلے بقول رب نواز کے اس کے 3 ٹرک حویلیاں کے قریب اچانک پل ٹوٹ جانے کی وجہ سے پھنس کر رہ گئے تھے، میں اس کی تصدیق کر کے یہ معاملہ حل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد 60 لاکھ والے دھوکے کے مسئلے پر توجہ دینے کا ارادہ تھا۔ اس کے بعد میں اپنی جیپ میں بیٹھ کر اسی وقت ٹھیکیدار رب نواز کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مینیجر مشتاق سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق اس دغا باز ٹھیکیدار رب نواز کا دفتر نتھیا گلی کی طرف جاتے ہوئے کلڈانا چوک کے دائیں جھیکا گلی کی طرف تھا۔ چنانچہ کلڈانا چوک پہنچ کر میں بغیر رکے دائیں جانب جھیکا گلی کو مڑ گیا۔ اب میں شاہ بلوت، صنوبر اور چیڑ کے گھنے اور خوبصورت درختوں کے بیچ بل کھاتی سڑک سے گزر رہا تھا۔ تقریباً 6-7 کلومیٹر تک خوبصورت ہوٹلوں کی قطار میں ایک عدد گالف کورس اور دیدہ زیب پارک سے گزرتا ہوا جب میں بور بن جانے والے راستے پر آیا تو دائیں جانب مجھے ایک خاصے وسیع و عریض سرسبز مستحکم اراضی پر سفید رنگ کی عمارتی لکڑی کے دفاتر نظر آئے۔
میں اپنے مطلوبہ دفتر کے سامنے پہنچ گیا۔ جیپ سے اتر کر میں احاطے پر بنے گیٹ پر پہنچا تو ایک چوکیدار نے مجھے بتایا کہ رب نواز اپنے گھر جا چکا تھا۔ میں نے اپنی رسٹ واچ میں وقت دیکھا، ابھی دن کے 11 ہی بجے تھے۔ پھر چوکیدار کی طرف دیکھ کر حیرت سے بولا، تمہارے صاحب اتنی جلدی گھر چلے گئے؟ جی ہاں، آج انہیں گھر پر ضروری کام تھا، چوکیدار نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے رب نواز کی رہائش گاہ کا پتہ معلوم تھا۔ میں واپس لوٹ کر اپنی جیپ میں آ بیٹھا، چند ثانیے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ مجھے آج ہر حالت میں اس دغا باز ٹھیکیدار سے ملنا تھا، چنانچہ میں نے اس کے گھر پر ہی ملاقات کرنے کی ٹھانی اور جیپ سٹارٹ کر کے ریورس لے گیا۔ اس کی رہائش گاہ پاڑیاں سے خیرہ گل میں 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ میں جیپ دوڑاتا ہوا خیرہ گل جا پہنچا۔ ٹھیکیدار رب نواز کی کوٹھی دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ نسبتاً بلند اور آبادی سے ہٹ کر ایک وسیع خطۂ اراضی پر واقع تھی۔ کوٹھی اگرچہ ایک منزل پر مشتمل تھی مگر اس کا رقبہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ مجھے دور سے ہی کوٹھی کی پیشانی پر درج جلی حروف میں کاشانہ پیلس نظر آ گیا تھا۔ میں ابھی جیپ میں بیٹھا تھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے تفصیلی جائزہ لے رہا تھا اور دانت پیس کر دغاباز ٹھیکیدار رب نواز کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ضرور اس مردود اور دھوکے باز انسان نے اپنی زندگی ہیرا پھیری کے سہارے ہی گزاری ہے، ورنہ میں نے کسی لکڑی کے ٹھیکیدار کو یوں تمتراک اور شاہانہ زندگی بسر کرتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں نے گیٹ پر پہنچ کر جیپ روک دی۔ وہاں 2 گن مین چوکس کھڑے نظر آئے۔ میں نے ایک سے مخاطب ہو کر کہا، میرا نام نادر علی خان ہے اور میں رب نواز صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ دونوں دراز قامت تھے اور ہلکے نیلے رنگ کی مخصوص وردی میں ملبوس تھے۔ کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہو؟ اس نے جواباً پوچھا۔ مجھے ان سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں ان کے دفتر بھی گیا تھا، وہاں سے معلوم ہوا کہ وہ آج جلد ہی اپنے گھر جا چکے ہیں۔ میں نے کہا۔ دونوں نے بغور میرا جائزہ لیا، پھر دوسرے نے کہا، صاحب کی آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ آرام کر رہے ہیں، آپ کسی اور وقت آ جانا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ دونوں ہی جھوٹے تھے، اپنے صاحب کی طرح، یعنی دفتر کا چوکیدار اور گھر کا چوکیدار۔ اس نے مجھ سے کہا کہ رب نواز کو گھر پر ضروری کام تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھیں میں مری سے آیا ہوں اور ان سے ضروری بات کرنی ہے، اس بہانے ان کی مزاج پرسی بھی کر لوں گا۔ میرے ان سے کاروباری روابط کے علاوہ دوستانہ تعلقات بھی ہیں۔ دونوں کچھ سوچنے لگے، پھر ایک نے کہا، آپ کے پاس ان کا موبائل نمبر تو ہوگا ہی، کیا ان سے رابطہ نہیں کیا تھا آپ نے؟ ان کا موبائل شاید آف ہے، میں نے جھوٹ بولا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک نے مجھ سے کہا، پھر تو آپ کا ان سے ملنا مشکل ہے، آپ ایسا کریں پھر کل ان سے دفتر میں ہی ملاقات کر لیجئے گا، ہم مجبور ہیں۔ میں ہونٹ بھینچے چند ثانیے کچھ سوچتا رہا، پھر میں نے رب نواز سے موبائل پر رابطہ کرنے کا ارادہ کیا اور ابھی میں اپنی جیب سے موبائل نکالنے ہی لگا تھا کہ اچانک عقب سے کسی گاڑی کے ہارن کی آواز ابھری اور ساتھ ہی ایک چوکیدار نے مجھ سے کہا، آپ ذرا ایک طرف ہو جائیں، چھوٹی بی بی کی گاڑی آ رہی ہے۔ میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ایک نئے ماڈل کی چمچماتی کرولا رینگتی ہوئی آ رہی تھی۔ چوکیداروں نے گیٹ کھول دیا اور دائیں بائیں دست بستہ مؤدبانہ کھڑے ہو گئے۔ میری نظریں کار پر پڑیں۔ ایک خوش جمال پریوش چہرہ نظر آیا۔ رنگت گوری تھی، بال بوائے کٹ تھے، آنکھوں پر رے بین چشمہ تھا۔ خاصی الٹرا ماڈرن اور جوان لڑکی نظر آتی تھی۔ بالوں کا رنگ براؤن تھا یا پھر ڈائی کیے ہوئے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا تھا، پھر کار اندر لے جانے کے بجائے اس نے گیٹ پر ہی روک دی تھی۔ ایک چوکیدار چابی بھرے کھلونے کی طرح حرکت میں آیا اور گولی کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ کون ہے یہ؟ لڑکی نے چوکیدار سے بڑی سریلی آواز میں پوچھا، مگر میں اس مترنم آواز پر بری طرح چونکا تھا۔ یہ وہی کھنکتی اور شوخ و شنگ آواز تھی۔ مجھے یاد آیا تھا جب میں رب نواز سے موبائل پر رابطہ کرنے کی کوشش کرتا تو رانگ نمبر مل جاتا اور یہی کھنکتی ہوئی آواز میرا استقبال کرتی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی۔ میں قریب ہی کھڑا تھا۔ چوکیدار جواباً مؤدبانہ انداز میں کہہ رہا تھا، بی بی جی وہ دراصل صاحب سے ملنا چاہتے تھے۔ لڑکی نے پھر میری طرف دیکھا اور اینک اوپر کر دی۔ اس کی آنکھیں پرکشش اور ہلکی نیلاہٹ مائل تھیں۔ اچھی طرح مجھے بغور دیکھنے کے بعد وہ اسی باادب کھڑے چوکیدار سے بولی، مگر رب نواز تو گھر پر نہیں ہے، یہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کے انداز تخاطب پر مجھے حیرت ہوئی۔ میں اسے رب نواز کی بیٹی سمجھا تھا، مگر یہ اس کا یوں نام لے رہی تھی جیسے وہ کوئی معمولی ملازم ہو۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میرا نام نادر علی خان ہے اور میں ٹھیکیدار رب نواز سے ملنے پہلے دفتر ہی گیا تھا، مگر وہاں سے چوکیدار نے مجھے بتایا کہ وہ گھر جا چکے ہیں، اس لیے میں یہاں آیا تو یہ دونوں حضرات فرما رہے ہیں
کہ وہ اندر موجود ہیں، مگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے دانستہ لب کشائی کی تھی تاکہ میری طرح وہ بھی میری رانگ نمبر والی آواز پہچان جائے، اور وہی ہوا۔ وہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پہلے تو اپنا خوبصورت لب والا دہانہ کھولے دلکش نیلی آنکھیں پھاڑے مجھے تکتی رہی، پھر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اڑی اڑی رنگ کی انتہائی ٹائٹ جینز اور اس پر چست ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں کوٹ شوز تھے۔ وہ اب کار سے اتر کر جیسے گھورنے کی حد تک میرا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ میں نے اپنے لمبے چوڑے وجود پر لفافہ ٹائپ براؤن جینز اور اوپر ہاف داری دار شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال میرے ہمیشہ ہی سولجر کٹ کے رہتے تھے۔ میں پورے قد کے ساتھ سامنے چیڑ کے درخت کی طرح کھڑا تھا، اور وہ چیری کے پیڑ کی طرح اپنے پورے نشیب و فراز کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ازحد دلچسپی اور ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ ہلکورے لے رہی تھی۔ ہائے، میرا نام کاشانہ ہے، اس نے مترنم آواز میں کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے بھی ہولے سے مسکرا کر مسافے کے انداز میں اس کا نرم و گداز ہاتھ تھاما اور ایک بار پھر اپنا نام بتایا۔ کاشانہ کے نام پر بے اختیار میری نگاہوں کے سامنے کوٹھی کا نام کاشانہ پیلس رقصاں ہو گیا، اور ایک بار پھر ایک اندازے کے تحت میں الجھن میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کوٹھی اس کے نام سے منسوب تھی۔ ہو سکتا تھا یہ رب نواز کی دختر نیک اختر ہی ہو، اگرچہ تھوڑی دیر پہلے اس نے عجیب انداز میں اپنے باپ کا نام لیا تھا۔ آپ کو کس سلسلے میں رب نواز سے ملنا تھا؟ اس نے پوچھا۔ ایک کاروباری سلسلے میں ان سے بات کرنا تھی، موبائل پر غالباً۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ شرارت بھری مسکراہٹ سے بولی، سوری، وہ میری ہی شرارت تھی، رانگ نمبر نہیں تھا۔ اچھا، پھر تو آپ نے میرے مینیجر مشتاق بیچارے کو اچھی خاصی جھاڑ پلوا دی مجھ سے۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ بار بار رانگ نمبر ملا رہا تھا۔ آپ اندر تشریف لائیں پلیز، وہ اچانک بولی۔ اس کے پلیز کہنے میں بے تابانہ اشتیاق جھلکتا تھا۔ میں اپنی جیپ اندر لے آؤں؟ میں نے اپنی جیپ کی طرف اشارہ کر کے اس سے کہا، پھر اس کے بعد دونوں گاڑیاں آگے پیچھے اندر داخل ہو گئیں۔ اندر ایک جانب ڈبل کیبن پک اپ بھی کھڑی تھی۔ ہم وہیں لان میں بچھی کرسیوں پر براجمان ہو گئے۔ آپ کیا لیں گے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کی چین کے کسی بٹن کو پش کیا تو اندر کوٹھی کے کسی گوشے میں کوئل کی آواز ابھری۔ یہ ریموٹ کنٹرول بیل تھی، کسی ملازم کو متوجہ کرنے کے لیے۔ نتیجے میں ایک سانولی سی پکی عمر کی عورت نمودار ہوئی۔ کافی پلا دیں؟ میں نے بلا تکلف کہا۔ کافی لے آؤ، کاشانہ نے اس سے کہا۔ ملازمہ خاموشی سے لوٹ گئی۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جی؟ وہ بھرپور معنی خیز مسکراہٹ سے میری طرف دیکھ کر بولی، رانگ نمبر والی بات پر میں ابھی تک الجھا ہوا ہوں۔ جب میرا مینیجر نمبر ملا رہا تھا تو رب نواز صاحب بول رہے تھے، اور جب وہ میری طرف موبائل بڑھاتا تو آپ کی آواز آتی۔ کیا شرارت میں آپ کے پاپا بھی شامل تھے؟ پاپا؟ کس کے پاپا؟ کون سے پاپا؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولی۔ اس کی بات کرنے کا انداز بھی نرالا تھا۔ کیا رب نواز صاحب آپ کے پاپا نہیں ہیں؟ وہ میری ماما کے شوہر ہیں، میرے پاپا نہیں، اس نے کسی قدر تلخی سے کہا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، غالباً وہ آپ کے اسٹیپ فادر یعنی سوتیلے باپ ہیں۔ چھوڑیں اس بات کو، آپ شرارت والی بات پوچھ رہے تھے، اس نے یاد دلایا۔ جی، میں نے ہولے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ در حقیقت میں رب نواز کو تنگ کرنے اور دکھ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ اکثر ان کے موبائل کی سم چرا لیتی ہوں اور اپنے موبائل میں لگا کر ان کے کسٹمرز کو تنگ کرتی ہوں۔ لیکن میرے مینیجر کو رب نواز کی بھی آواز سنائی دی تھی، مگر جب اس نے میری طرف موبائل بڑھایا تو ایک دم آپ کی آواز ابھری۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ ابھی بتاتی ہوں، یہ کہہ کر اس نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے اپنی لچکیلی کمر کو قیامت خیز خم دیا اور قیمتی موبائل سیٹ نکال کر ایک بٹن پش کیا۔ موبائل سے رب نواز کی ریکارڈ شدہ آواز نشر ہونے لگی۔ مثلاً، ہاں، میں رب نواز بات کر رہا ہوں، آئی ایم سوری، اوکے، جہاں یہ کہہ رہے ہیں وہاں مال پہنچا دو، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے بٹن آف کر دیا۔ میں ہنس پڑا۔ آپ تو اس طرح خاصا تنگ کرتی ہوں گی رب نواز کو، میں نے جیسے اسے شہ دیتے ہوئے کہا۔ دراصل ان دونوں کے سوتیلے پن والی حقیقت میرے لیے سود مند ثابت ہو سکتی تھی، بالخصوص ان کے چند ٹپیکل انداز کے جملوں نے میرے ذہن رسا کو دور تک سوچنے کی راہ سجائی تھی۔ میں اب کاشانہ کی شخصیت میں اس حوالے سے اس غیر معمولی دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اس فریبی اور دھوکے باز ٹھیکیدار رب نواز کے گھر کی میرے لیے ایک ایسی بھیدی ثابت ہو سکتی تھی کہ لنکا ڈھا سکتا تھا۔
چلیں یہ تو مذاق ہوا کہ آپ بتائیں گی کہ رب نواز کہاں ہوگا اس وقت؟ بالآخر میں نے موضوع کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ وہ نہ دفتر میں ہیں نہ گھر پر، اپنے کسی دوست سے ملنے گئے ہیں، ابھی آتے ہی ہوں گے، وہ جواباً بولی، پھر آخر میں مستفسر ہوئی، آپ کو کس سلسلے میں ملنا تھا ان سے؟ اس کی بات پر میں نے پہلے ایک گہری سانس لی۔ میں نے اسے اس کے سوتیلے باپ سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا تھا، مگر پہلے مال کی دوسری کھیپ وقت مقررہ پر نہ پہنچانے کی شکایت کرتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ ایک نمبر کا فراڈیا اور چیٹر ہے یہ رب نواز، اس نے بہت سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ خیر وہ رک کر بولی، رب نواز جھوٹ بولتا ہے، اس کے کوئی ٹرک حویلیاں پر نہیں پھنسے ہیں۔ جس وقت آپ نے ان کے دفتر فون کیا تھا میں بھی وہاں موجود تھی۔ اس نے سفید جھوٹ بولا تھا، در حقیقت وہ تینوں ٹرک کہیں نہیں پھنسے، وہ سارے گودام میں ہی کھڑے ہیں، کسی پارٹی نے منہ مانگے داموں ان کا سودا کیا تھا، وہ وہیں سپلائی کرنے والا تھا، بلکہ آج دوپہر تک وہیں پہنچا دیے جائیں گے۔ مجھے اس کی بات سن کر رب نواز کے جھوٹ اور فریب پر بری طرح طیش آیا، لیکن ان پر ہمارا حق پہلے بنتا ہے۔ میں اس کی پیمنٹ کر چکا ہوں، اگلی پارٹی سے میرا سودا منسوخ ہو جائے گا اور ہمیں لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا۔ میں نے کاشانہ سے کہا، آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں، میں جو بیٹھی ہوں رب نواز کے سینے پر مونگ دلنے کے لیے، ابھی دیکھو تماشا۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے سیل فون پر کسی کے نمبر پنچ کیے اور پھر جیسے ہی دوسری جانب سے کسی کی آواز ابھری، کاشانہ نے فوراً اپنا دوسرا موبائل نکال کر اپنے سوتیلے باپ کا ایک ریکارڈ شدہ جملہ منتخب کیا اور پہلے والے موبائل کے بالکل قریب کرتے ہوئے ایک بٹن پش کر دیا۔ گگل خان، گودام نمبر 3A میں جو ٹرک کھڑے ہیں وہ مری ٹال والوں کو اسی وقت روانہ کر دو۔ ہاں ہاں وہیں حیدر گل والے ٹال میں۔ اس کے بعد کاشانہ نے دونوں موبائل آف کر دیے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بھلا یہ جملہ تم نے کب اور کیسے فیڈ کر لیا تھا؟ میں نے بے یقینی کے انداز میں پوچھا۔ اس کے لبوں پر پراسرار بھری شاطرانہ مسکراہٹ ابھری اور پھر الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا، یہ وہی ٹال ہے نا جہاں حیدر گل ہوتا تھا؟ ہاں وہ میرے ماموں تھے مگر اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ او ویری سیڈ، وہ متاسفانہ لہجے میں بولی، پھر بتانے لگی کہ یہ جملہ اس نے اس وقت اپنے موبائل پر ریکارڈ کیا تھا جب وہ میرے ماموں حیدر گل کے 60 لاکھ ہڑپ کرنے کے بعد ان کی طرف دیمک زدہ لکڑی کا ٹرک روانہ کرنے کے لیے اپنے گودام کی پر گگل خان کو حکم دے رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک گہری ہمکاری خارج کر کے مجھ سے بولی، تو گویا آپ حیدر گل کے بھانجے ہیں، میں سمجھتی تھی آپ وہاں کام کرتے ہیں۔ خیر اب آپ کے مطلوبہ ٹرک آپ کے ٹال تک پہنچ جائیں گے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں نے کہا، ویسے کیا آپ بھی اپنے پاپا، میرا مطلب ہے رب نواز کے دفتر؟ ہاں میں بھی دفتر میں بیٹھتی ہوں، بلکہ وہ میرے باپ کا ہی کاروبار ہے جس پر رب نواز نے قبضہ جما رکھا ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر زہریلے لہجے میں بولی۔ میں نے پھر بھی اس سے ذرا شرمندہ سے لہجے میں کہا، کاشانہ صاحبہ ویسے میرا دل تو نہیں مان رہا اس طرح کی حرکت کرنے کو، لیکن نادر صاحب آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ اس سادگی کی وجہ سے تو آپ کے ماموں مرحوم نے رب نواز سے دھوکہ کھایا تھا۔ وہ بولی، زہر کو زہر ہی کاٹتا ہے، آپ کا کام ہو گیا، یہ آپ کا حق ہے، چاہے جس طریقے سے ہو۔ میں ایک بار پھر آپ کی غیر معمولی ذہانت کا اعتراف کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے تہہ دل سے اس ذہین و فطین پریوش کا شکریہ ادا کیا۔ اس دوران ملازمہ ایک ٹرے میں کافی لے آئی تھی۔ ہم دونوں خاموشی سے کافی پینے لگے۔ کاشانہ نے میرا مسئلہ چٹکی بجاتے ہی حل کر ڈالا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے مینیجر مشتاق سے فون پر رابطہ کر کے اسے چند ضروری ہدایات دے ڈالیں۔ کاشانہ ایک جینیس لڑکی ثابت ہوئی، بلکہ خطرناک حد تک جینیس۔ اس کی غیر معمولی ذہانت میرے لیے جتنی حیران کن تھی اتنی ہی عجیب و غریب بھی۔ شکر تھا کہ وہ اپنی خطرناک ذہانت کو مثبت انداز میں استعمال کر رہی تھی۔ کافی پینے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ کاشانہ یکٹک اور بڑے غور سے میرے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ انداز بڑا بے باکانہ تھا، جبکہ مجھے اس سے بار بار نظریں چرانا پڑ رہی تھیں۔ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ میرا مطلب ہے آپ رہتے کہاں ہیں؟ مان اس نے پوچھا۔ میں نے کافی کا آخری گھونٹ لینے کے بعد کپ میز پر رکھا اور مختصراً اپنے بارے میں بتایا۔ گویا ہماری طرح آپ کی بھی فیملی مختصر ہے۔ وہ بولی تو میں نے اس سے رخصت چاہی۔ میرا کام ہو گیا تھا، رب نواز سے ملنے کا اب کوئی فائدہ نہ تھا، البتہ دوبارہ بہت جلد ملاقات کا متمنی ضرور تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب چلوں گا، آپ سے دوبارہ ملاقات اب دفتر میں ہوگی۔ وہ بھی کھڑے ہوتے ہوئے بولی، کون سے دفتر میں؟ ظاہر ہے آپ ہی کے دفتر میں ہوگی، 60 لاکھ والا معاملہ بھی تو حل کرنا ہے مجھے۔
اس رب نواز سے 2-3 روز میں ملنے والا ہوں۔ ویسے میں اچانک کچھ کہتے کہتے رکا، پھر بولا اس گمبھیر معاملے کے سلسلے میں بھی شاید مجھے آپ کے مشورے کے مطابق ہی کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میری بات پر وہ دل نشین نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے پاس اس معاملے کی تھوڑی بہت دستاویزی تفصیل تو ہوگی جو آپ کے ماموں حیدر گل اور رب نواز کے درمیان طے پایا تھا۔ جی ہاں بالکل ہے، میں نے برجستہ کہا۔ میرا خیال ہے میں کبھی آپ کے دفتر کا چکر لگاؤں اور پھر وہیں ایک نشست میں کوئی بات طے کر لیں گے۔ میں اس کی فراخ دلانہ پیشکش پر مسرور ہو گیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ رب نواز جیسے دھوکے باز فریبی انسان سے نمٹنے کے لیے اتفاقاً ہی کاشانہ کی صورت میں ایک فوری اور سود مند شارٹ کٹ اور ہاتھ آ گیا تھا، اور میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا میں نے انتہائی خلوص سے کہا، کاشانہ صاحبہ، میں آپ کا پہلے ہی نہایت شکر گزار ہوں، تاہم مجھے بے حد خوشی ہوگی کہ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں تاکہ میں بھی آپ کو وہ تفصیلات دکھا کر مطمئن کر سکوں کہ آپ کو ہمارا مسئلہ بھی جائز لگے۔ میں سب جانتی ہوں، اور میں نے آپ کے ماموں حیدر گل سے بھی ان دنوں رابطہ کیا تھا۔ وہ بولی، میں نے انہیں بھی یہی مشورہ۔ وہ اچانک رکی، شاید اسے کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مضطربانہ رمق ابھری، اور پھر وہ بولی، چلیں ٹھیک ہے، میں وہیں آ کر آپ سے تفصیلی گفتگو کر لوں گی۔ اس وقت اگر وہ آ گیا تو آپ کو یہاں پا کر بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کرے گا، پھر شاید میں بھی اسے ڈاج نہ دے سکوں۔ میں اس کی بات کا اشارہ سمجھ گیا اور واپس لوٹ آیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔